आंखें अश्कबार हैं, सड़कें इंसानों के समंदर से भरी हैं और लाखों नहीं करोड़ों दिल एक ही नाम पर धड़क रहे हैं। इंसानी तारीख में ये हैरान कर देने वाला मंजर ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे की तकरीबात का है। और सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इराक़ से भी सामने आने वाले मनाजिर को देखकर दुनिया हैरान है। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे को इंसानी तारीख का अजीम तरीन इज्तिमा करार दिया जा रहा है। 28 फरवरी को अमरीकी इसराइली हमले में शहीद होने वाले ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की 6 रोज़ा सरकारी आखिरी रसूमात का आगाज़ 4 जुलाई को तेहरान से हुआ, जहाँ इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में लाखों अक़ीदतमंदों ने आखिरी दीदार किया। मरकज़ी नमाज जनाजा अदा हुई और रिक्कत आमेज़ मनाजिर ने हर आँख को नम कर दिया। कई किलोमीटर तवील जुलूस, घंटों का इंतज़ार और शहीद रहबर पर मोहब्बतों और अक़ीदतों की बरसात। दुनिया भर से ज़ायरीन अपने महबूब कायद को अलविदा कहने के लिए उमड़ आए। दावा ये किया जा रहा है कि इस तारीख़ी जनाजे में 1.5 से 2 करोड़ अफराद शरीक हैं। 7 जुलाई को ईरान के मजहबी मरकज़ क़ुम में लाखों अफराद ने आखिरी रसूमात में शिरकत की, जबकि 8 जुलाई को जसद खाकी इराक़ पहुँचाया गया, जहाँ नजफ़ में हज़रत अली के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी के बाद जनाजे का आगाज़ हुआ। कूफा से नजफ़ और फिर करबला मौला में हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के रोज़ा अक़दस पर नमाज जनाजा के इज्तिमा का इनेक़ाद है। जबकि इस अहम मौके पर इराक़ी हुकूमत ने बुध के रोज़ मुल्क भर में आम तातील का भी ऐलान किया था। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी आला वफ़द के हमरा इराक़ पहुँचे, ताहम ईरान पर हमले के बाद वो वापस रवाना हो गए। अब 9 जुलाई यानी कल के दिन बरोज़ जुमेरात जुलूसे जनाजा आबाई शहर मशहद पहुँचेगा, जहाँ तदफ़ीन के साथ सरकारी तक़रीबात अपने इख्तिताम को पहुँचेंगी। लेकिन ईरान में 4 जुलाई से ऑनवर्ड कुछ होता रहा है। क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है, ईरानी आवाम का जज्बा, उनके साथ ही साथ जो जज्बात हैं, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ईरान से, पाकिस्तान से गए हैं कवरेज के लिए सलमान हैदर, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं। बहुत शुक्रिया सलमान हैदर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। यकीनी तौर पर आप मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं तेहरान से भी और इस वक्त आप मशहद में हैं। ख़ास तौर पर मुझे बताइएगा कि इस वक्त मनाजिर उधर हैं क्या, यानी आपने जंग से पहले वाला ईरान भी देखा है, सुप्रीम लीडर की शहादत से पहले वाला ईरान भी देखा है, वो ईरान और आज का ईरान, क्या फ़र्क है, क्या मनाजिर हैं, क्या जज्बात हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच उबैद टू हैविंग मी इन योर शो। हम से ईरान के माहौल की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल पिछले 7 दिन से ईरान के अंदर मौजूद हूँ और पहले दिन जिस तरीके से 3 दिन रिसेप्शन दी है, पहले 3 दिनों में तो इसका बाकायदा आगाज़ 4 तारीख से हो गया था। 4 तारीख हुई है जो अमेरिका का यौम आज़ादी है, और ईरान की आवाम की तरफ से, ईरान की हुकूमत की तरफ से इन तमाम चीज़ों को बड़े प्लान डे के अंदर किया गया था। और 3 दिन रिसेप्शन दी गई तेहरान में, और इस पर कोई शक नहीं, लाखों की तादाद में लोग इधर मौजूद थे। तो पड़ाव जिस तरीके से रखा गया था, सबसे पहले वो तेहरान में एक जगह है जिसको कहते हैं मुसल्ला इमाम खुमैनी, जहाँ खुमैनी साहब भी ईद की नमाज़ और जुम्मे की नमाज़ पढ़ाते थे, जहाँ ख़ामनाई साहब भी पढ़ाते थे। उनके घर से थोड़ा मुत्तसिल ही है वो जगह, जहाँ 3 दिन तक जस्ते खाकी को उनके खानवादे के हमरा रखा गया था। पहले 100 डिग्निटरीज़ आए मुख्तलिफ ममालिक के पहले दिन, जिसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी शामिल थी। प्राइम मिनिस्टर थे, फील्ड मार्शल थे और दीगर अपोजिशन लीडर, ये सब उधर मौजूद थे। और हम रोज़ उधर थे और इंटरनेशनल मीडिया के लिए ख़ास जगह बनाई गई थी, और पूरे ईरान ने इस तमाम इवेंट को नहायत प्लान्ड वे में किया और नहायत गैर मामूली अंदाज में किया। ईरान इस फ्यूनरल से बहुत से मकासद हासिल करने में कामयाब हुआ। वो जो मैसेज था ईरान की तरफ से कि दुनिया जो कह रही है, या वेस्टर्न मीडिया या स्पेशली अमेरिका का ये कहना है कि ईरान की आवाम को टुकड़ों में बटी हुई है, या किसी तकसीम का शिकार है, या आइसोलेट है, तो कतन बिल्कुल ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आया। और 2 दिन तक तो जस्ते खाकी मुसल्ला ख़ामनाई के अंदर रखा गया। उसके बाद जिस तरीके से परसों उसको तेहरान की सड़कों पर लाया गया, मेरी आंखों ने ज़िंदगी में इस तरह के मनाजिर कभी नहीं देखे, और ईरान की हिस्ट्री में इसको कहा जाता है कि इससे बड़ा जनाजा नहीं देखा गया। शायद ख़ामनाई साहब के जनाजे से मतलब है कि उस वक्त की आवाम के मुताबिक, उस वक्त की ईरानी पॉपुलेशन के हवाले से वो बहुत बड़ा जनाजा था। इसके अलावा हमारे साथ इंटरनेशनल मीडिया है, अमरीकी, बरतानवी, इटली, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, इन तमाम ममालिक के लोग हमारे सामने किसी एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। तो उन सब का भी मानना ये है कि वो, उनमें से कुछ कहते हैं कि उन्होंने हसन नसरुल्लाह का जो सफ़र आखिरत है उसको देखा, तो वो भी बहुत बड़ा था। लेकिन बहरहाल ईरान की आवाम जो है, और वो मुकम्मल तौर पर उसने उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं
کہ ہم آئسولیٹ نہیں ہیں اور ہم ایک مٹھی کی مانند اکٹھے ہیں. وہ جو ایران جس سے متعلق جنوری کے مہینے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کے کچھ علاقوں میں احتجاج ہو رہا ہے اپنی اکانومی کو لے کے, مہنگائی کو لے کے یا بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے, اس ایران کو خامنہئی صاحب کی شہادت نے اس طریقے سے ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے کہ بیان کرنے کے لائق ہے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ ایران جس سے متعلق پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے کہ انہیں تو خواتین کو کمپریس کر کے رکھا ہوا ہے یا ان کو رکھا ہوا, نو, اگر کمپریس ہوں خواتین تو میں کہہ رہا ہوں مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد کیوں ہے ان جنازے کی تقریبات میں. تو اس کا مطلب ہے ان تمام پروپیگنڈے کا یہ جو میں نے خود ادھر دیکھا, خواتین کو مردوں سے برابر آزادی, بلکہ کچھ جگہوں پر بہت زیادہ آزادی. خواتین اپنے آپ کو بہت سیف محسوس کرتی, تعلیم کے حوالے سے, تمام چیزوں کے حوالے سے. تو ایران کی عوام نے بہرحال اس مغربی پروپیگنڈے کا بہترین طریقے سے جواب دیا ہے. یقینی طور پر ان کی کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے, سلمان حیدر صاحب, ایران کی عوام ایک جگہ پر اکٹھی ہے. سلمان بھائی, اس میں بنیادی طور پہ آپ رد عمل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے لوگ وہاں موجود ہیں, غم ہے, غصہ ہے, کیا کیفیت کیا ہے ایگزیکٹلی اس وقت ان لوگوں کی جو سڑکوں پہ ہیں؟ جی, آپ مجھ سے رد عمل کی بات کر رہے ہیں, ایران کی عوام کا رد عمل کیا ہے؟ اچھا, میری ایران کی عوام کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوئی ہے. یہ 6-7 دن بہت ہوتے ہیں جب آپ پبلکلی بات کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ایرانی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں, آپ پبلک کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے ہیں. تو ایران کی عوام کا جذبہ یہ ہے کہ ایران کی عوام میں سے کسی ایک کو بھی اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ MOU کسی منطقی انجام تک پہنچے گا. ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ یہ جنگ کے دوران ایک چھوٹا سا پاز ہے, اور پاز کا اندازہ لگا لیں کہ رات کو ایران کے اسٹریٹجک مقامات پر امریکہ نے حملہ کیا. 80 مقامات پر جواب میں ایران نے 25 مقامات پر 3 فوجی اڈوں پر امریکہ کے حملہ کیا, جس میں کویت, بحرین اور اردن کے علاقے یہ بتائے جاتے ہیں. تو ایران کے عوام کو بہت اچھے سے پتہ ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بس یہ جو تقریبات ہیں یہ مکمل ہو جائیں. اور اس کے بعد ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے کیا گیا کوئی بھی معاہدہ, وہ غزہ امپیکٹ کو سب سے سامنے رکھتے ہیں. کہتے ہیں کیا ہوا لبنان اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ, اس کا کیا بنا, روز ادھر بھی حملے ہو رہے ہیں. تو ایران کی عوام میں یہ یقین بالکل ہے, غم ہے, غصہ ہے. ہر جگہ پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے ہیں, ہر جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے اور ہمارا ریونج ابھی ہمارا باقی ہے, ابھی ہم نے وہ لینا ہے. تو جو میرے آنکھوں کے سامنے منظر ہے اس میں میں کہہ رہا ہوں کیا خواتین, کیا بچے, کیا بوڑھے, وہ سب, اور اتنی گرمی میں میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی وارفتگی سے, محبت سے, میرا خیال ہے کسی بھی انسان کی خوش قسمتی ہو اس کا سفر آخرت میں الوداع کرنے کے لیے کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں. اور جس طریقے سے ایران کی عوام نے اپنے محبوب قائد کو رخصت کر رہی ہے, یہ واقعی میرے لیے بہت ہی حیران کن ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بہت اہم ہے کہ حالت جنگ ہے, تو سوال اٹھتا ہے کہ بھئی سیکیورٹی کے پھر کیا انتظامات رہے اس اوورال اس کارروائی کے لیے, ان تقریبات کے لیے؟ اچھا, آپ سیکیورٹی کے انتظامات کی بات کرتے ہیں. اچھا عبید, میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی یہ بات کہ ایسے موقع پر جب ڈیورنگ ان 7 دنوں میں ٹرمپ صاحب کی طرف سے, نیتنیاہو کی طرف سے مسلسل دھمکیاں تھیں, اور شاید ایران کی عوام اسکیئرڈ ہو, مائیں بچوں کو روک لیں کہ آپ نے باہر نہیں جانا, حملہ ہو سکتا ہے کسی قسم کا, نہیں تھا. ایران کی عوام, آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, ایران کا بچہ 18 سال کی عمر کے بعد اس کو 2 سال کی ملٹری ٹریننگ لینا بہت ضروری ہے. تو سیکیورٹی کے مراحل ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن کا شکار ہے نہیں. پہلا پاسدار انقلاب ہو یا ایران کی اپنی آرمی, انہوں نے بہترین سیکیورٹی رکھی ہوئی تھی. نہ صرف بہترین سیکیورٹی, ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر ہائی الرٹ کیا گیا تھا. تہران کی فضائی حدود, قم کی فضائی حدود, اس کے در مکمل طور پر پابندی تھی. اور جس طریقے سے ایران کی عوام نے اپنے سیکیورٹی والوں کے ساتھ مل کر اس کو اتنے ڈسپلن میں, کوئی ایک تو ہوا کہ ریڈ کراس اپنی جگہ پر چل رہا ہے, میڈیکل کی فیسلٹی اپنی جگہ پر ہیں, وہ کھانے کے موقع اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہیں, پانی کی سپلائی اپنی جگہ پر ہے. اتنی گرمی میں فائر بریگیڈز کی گاڑیاں کہ کوئی گرمی میں بے ہوش نہ ہو جائے اس کے لیے علیحدہ سے ان کا انتظام ہے, وہ اسپرنکل کرتے ہیں پانی کو, اور جگہ جگہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ, یعنی بہت ہی منظم طریقے سے نہ صرف سیکیورٹی کے مراحل کو, باقی چیزوں کو ایران کی عوام نے رکھا ہے. جی, تو بہترین تیاریاں.
ٹھیک ہے. اچھا اس میں ظاہر ہے خلا پیدا ہوا ہے سپریم لیڈر آلدو کہ وہ فل اپ ہو گیا. میری ایران کی عوام سے بات ہوئی, وہ اس خلا کو بہت بڑا نقصان کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ یہ نقصان بہت بڑا ہے اور اس کا انہوں نے بدلہ بھی لینا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کو مشتبہ خامنہ ای صاحب کے اوپر بھی مکمل طور پر فیت ہے, کیونکہ جس طریقے سے علاقوں میں 1.5-2 کروڑ 2.5 کروڑ جتنے بھی افراد باہر نکل رہے ہیں ان 7 دنوں کے اندر نکلے, کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک ریفرینڈم تو دیا ہے نا. یہ ریفرینڈم امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے, یہ ریفرینڈم حق میں ہے مشتبہ خامنہ ای صاحب کے, کہ جنہوں نے بھی اپنے سارے رشتے کھوئے ہیں, اپنے والد کو کھویا ہے اس حملے میں, اپنی بیٹی کو کھویا ہے, اپنی مسز کو کھویا ہے, اپنی بہن داماد بہنوئی, ان تمام کا نقصان ہوا ہے. تو ایران کی عوام بہت اچھے سے تیار ہے اس تمام صورتحال کے حوالے سے, اور ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے, کیونکہ ویسے بھی ان کا سسٹم اس طریقے سے ہے, انہوں نے 100 مرجع اعلیٰ کی ایک لسٹ ہے ان لوگوں کے پاس, اور جو ان کا جو نیشنل سیکیورٹی سسٹم ہے یا جو کچھ بھی ہے IRGC کا, اسپیشلی ریولیوشنری گارڈ وغیرہ کا, تو وہ اس طریقے سے ایک کے بعد دوسرے کی جگہ بہرحال موجود ہے. اصل چیز ہے کہ کیا ایران کی عوام کا مورال ڈاؤن ہوا ہے, جواب ہے نہیں. اصل چیز ہے کہ کیا ایران کی عوام آئسولیٹ ہوئی ہے, تو جواب ہے نہیں. اصل چیز یہ کہ کیا ایران کو کسی بھوک اور افلاس کا شکار ہے, تو جواب ہے نہیں. ایران نے ان 47 سالوں میں جو میں نے آبزرو کیا ہے ادھر کے پورے سسٹم کو دیکھتے ہوئے, ایران نے ایک اور PhD کیا ہے, ایک اور ماسٹرز کیا ہے, وہ ہے امریکن اسٹریٹجیز کے اوپر, وہ ہے یورپین اسٹریٹجیز کے اوپر. ادھر ڈاکٹر کوئی نہیں لگا رہے, ادھر میکسیمم PhDs ہی ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں, تو انہیں بہت اچھے سے پتہ ہے اینٹ کا جواب پتھر سے کیسے دینا ہے, انہیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ہمارا میسج کیا ہے. اب مجھے بتائیں نا, یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو سڑکوں پر ہے, یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم مشتبہ خامنہ ای صاحب کے ساتھ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیا بنتی ہے, کیونکہ ان کو تو مکمل طور پر یقین ہے کہ یہ کسی قسم کا جو MOU ہے وہ کسی منطقی جاب تک پہنچا ہوا نظر نہیں آتا. چاہے اس کہ پاکستان کی کوششوں کو, فیلڈ مارشل صاحب کی کوششوں کو, پرائم منسٹر کی کوششوں کو, یقینی طور پر وہ ثالثوں کی کوششیں اپنی جگہ جاری ہیں یقینی طور پر. بہت بہت شکریہ سلمان حیدر صاحب, ہمیں مشہد سے رپورٹ کر رہے تھے, جوائن کیا انہوں نے, تجزیہ پیش کیا, بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.